الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام بھائیوں سے درخواست ہے درود شریف کا اہتمام فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ سے مضمون چلا آ رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب. آج 20 جمادی الثانی ہے، تو اسی مہینے کی 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. تو اس کی مناسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی بیان ہوں گے. چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے. ویسے تو سارے صحابہ، سب صحابہ کا تذکرہ ہو. صحابہ چونکہ ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ. اور ایک جگہ فرما دیا کہ بھی پہلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں جائے گا اس کی نشانی بتلا دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر چلے گا، جو طبقہ میرے راستے پر چلے گا، میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، وہ جنت میں جائے گا. اس لیے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو بارے میں معلومات، سیرت کو پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو معلوم کرنا اور ان کے نقش ایسے صحابہ کی زندگی کے بارے میں معلومات رکھنا کہ صحابہ کون تھے، ان کا کیا مقام ہے، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی جنتی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے شاگردوں کو ہدایت کے چراغ بنا کر چھوڑ دیا. بھی یہ سب ہدایت یافتہ ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے ایمان والے ہیں، یہی کامیاب ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. اس لیے صحابہ کی زندگی کو ہم پڑھیں، سمجھیں، ان کے مطابق زندگی بنائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات چل رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جہاں اور بہت ساری نمایاں شان ہیں، ان میں ایک شان یہ بھی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے. قرآن میں ہے نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے
جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو آدمی جتنا اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا مقام اتنا ہی اونچا کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے، اس لیے ان کا مقام سب سے اونچا۔ اب ان کے اللہ کے خوف کے کئی واقعات ہیں۔ فرمایا کہ کبھی بیٹھے ہوتے کسی پرندے کو دیکھتے تو فرماتے اے پرندہ تو کتنا خوش قسمت ہے، کھاتا ہے پیتا ہے باغوں میں گھومتا ہے اور تجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب نہیں، ابوبکر سے حساب ہوگا، کاش میں تجھ جیسا ہوتا۔ یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی تجھے حساب کوئی نہیں مل رہا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق کو بشارت مل چکی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے پکاریں گے ابوبکر میرے اندر سے داخل۔ پھر اللہ کا خوف۔ کبھی فرماتے میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کبھی کوئی تنکا لے کر فرماتے کاش میں تنکا ہوتا، اسے حساب نہ لیا جاتا۔ یعنی اللہ کا خوف ہے۔ کبھی فرماتے کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کبھی فرماتے میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یعنی اللہ کا خوف۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام تھا، تو اس غلام سے یہ طے ہوا تھا بھی تو 2 درہم یا 1 درہم مجھے لا کے دے دیا کر، باقی اپنی کمائی کیا کر، 2-3 درہم مجھے لا کے دے دیا کر۔ وہ اپنی مزدوری کرتا تھا، 2-3 درہم لا کے کبھی کوئی کھانا لا کے کھلا دیا۔ لیکن جب بھی لے کر آتا حضرت ابوبکر صدیق تحقیق کرتے بھئی یہ کہاں سے لیا، کیسے کمایا، تحقیق کرتے کہیں کوئی حرام کما کے تو نہیں لیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ کھانا لے کر آیا اور حضرت ابوبکر صدیق سب بھوک لگی تھی، وہ کھانا کھا لیا، ابھی ایک لقمہ ہی چکھا تھا۔ غلام نے پوچھ لیا ابھی ہر دفعہ مجھ سے تحقیق کرتے تھے، آج تحقیق نہیں کیا آپ نے، کہاں سے لائے؟ ان کا بھوک لگی تھی جلدی، میں نے کھا لیا، اب بتا کہاں سے لائے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی پہلے زمانے میں کہانت کی باتیں بتایا کرتا تھا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ میں نے ان کو کوئی بات بتائی تھی، جیسے بتائی وہ پوری ہو گئی، تو آج ان کے ہاں کوئی پروگرام تھا، انہوں نے مجھے کھانا کھلا دیا اور یہ کچھ ساتھ دے دیا، میں یہ ساتھ لے آیا۔ اب چونکہ یہ مشکوک تھی بھی کوئی کہانت کہ وہ غیب کی بات بتائی اور وہ پوری ہو گئی اور پھر انہوں نے اس پر اجرت دی، اب ایک قسم کا مشکوک سا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گھبرائے اور کہنے لگے او خدا کے بندے تو مجھے قتل ہی کر دیتا تو بہتر تھا کہ تو نے مجھے مشکوک کھلا دیا۔ اب اس کو لقمے کو نکالنے کی کوشش کی بھی کسی طرح نکل جائے، اب وہ نکلتا نہیں، بڑی کوشش کی یہ لقمہ واپس آ جائے، اب وہ نکلتا نہیں۔ کسی نے کہا کہ بہت سارا پانی پیو، پانی پی کے جب پیٹ بھرے گا پھر قے کرنا، تو پھر پانی پی پیٹ میں پانی بھر لیا، پھر قے کی حتیٰ کہ وہ لقمہ باہر نکل گیا۔ تو کسی نے عرض کی کہ حضرت ایک لقمہ ہی تو تھا، غلطی سے کھا لیا، وہ بھی کوئی صراحتاً حرام نہیں، ایک مشکوک تھا، تو آپ نے اتنی مشقت کی؟ فرمانے لگے اگر اس لقمے کے ساتھ میری جان بھی نکلتی تو میں اپنی جان نکال دیتا، لیکن اس لقمے کو میں نے نکالنا تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا، فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام مال سے بنتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہی اس کو جلائے گی۔ جو جسم حرام مال کھانے سے بنتا ہے اس جسم کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ آج میرے بھائیو ہم ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے کھانے پینے میں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ایک لقمہ غلطی سے مشکوک صراحتاً حرام نہیں ہے اس کو کھا لیا، اس پر اتنی مشقت۔ یہ اللہ کا خوف تھا کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں۔ اس لیے میرے بھائیو تو یہ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس وقت تک زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے اپنے مال کو حلال بنائیں، مشکوک سے بھی بچیں، مشتبہ مال سے بھی بچیں۔ دع ما یریب الی ما لا یریب حدیث ہے، یہ 1,00,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے اور ادھر چلے جاؤ جو مشکوک نہ ہو، یعنی حلال کھاؤ۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سے ڈرنے والے اور
یعنی حلال حرام کی تمیز کرنا۔ ایک تو سب سے بڑا خاصہ ان کے اندر یہ تھا جو پوری امت میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا کسی کے مال نے نہیں، سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ۔ تو ابو بکر صدیق کے جہاں اور بہت سارے احسانات ہیں، ایک سب سے بڑا احسان ان کا ہجرت کے سفر میں ساتھ، جو ہجرت کا سفر ہے یہ بہت ہی، اسی سے یہ ہمارا ہجری سال شروع ہوا نا، یہ ہجرت کے سفر سے بہت ہی اہم سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے سفر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب فرمایا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ باقی سارے صحابہ محبت کرتے لیکن ابوبکر صدیق اپنی جان نچھاور کرتے، اپنی جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ جو مال آپ استعمال کر لیں گے میرا، مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں خود اس کو استعمال کروں۔ فرمایا تین چیزیں حضرت ابوبکر صدیق کو محبوب۔ ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب نے فرمایا مجھے تین چیز پسند ہے، تین چیز پسند ہے، تین چیز۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مجھے تین چیز پسند ہے، ایک تو آپ کے چہرے کی زیارت کرنا، دوسرا اپنے مال کو خرچ کرنا، اور تیسرا میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ یہ تین چیزیں مجھے سب سے، یعنی تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اور محبت کا اظہار جو ہجرت کے سفر میں ہوا اس کے مثال نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے مثال بن گئی۔ یار غار، کسی کو مثال دینا بھی جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو کسی سے، بھی یہ تو فلانے کا یار غار ہے، ایک مثل بن گئی۔ تو وہ یار غار حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور بلکہ اللہ نے قرآن میں مثال دے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ وہ دون میں کہ جو غار کے اندر تھے، کہ جب اس نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے قرآن میں حضرت ابوبکر صدیق کا اشارتاً ذکر بھی، ان کا واقعہ کا ذکر فرمایا۔ تو ہجرت کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملے ہوئے 13 سال ہو چکے تھے، تو پھر آپ نے سب سے فرمایا بھی اب ہجرت کر جاؤ، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے ہجرت کر جائیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ارادہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی، حضور نے فرمایا نہیں، آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی۔ باقی سب کو اجازت دے دی لیکن ابوبکر صدیق آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں تیار کر لی، 2 اونٹنیاں خرید لی ہجرت کے سفر کے لیے۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے اشارہ مل سکتا ہے، جب اللہ کی طرف سے اشارہ مل جائے گا تو ہم ہجرت کر جائیں گے، تو تیار رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ساری رات جاگتے اور اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے، بھی ایسا نہ ہو آپ علیہ السلام تشریف لائیں آپ کو کوئی پریشانی ہو، بلکہ جس رات آپ تشریف لائیں تو ابوبکر صدیق دروازے پر بیٹھے۔ تو ابوبکر صدیق سے کچھ، حالانکہ اس دن بتایا نہیں تھا بھئی آج جانا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی ابوبکر تجھے کیسے پتہ چل گیا جانا، تو دروازے پر ہی بیٹھا۔ ان کا یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے کہا تھا ہجرت، اس دن سے میں روزانہ سارے رات دروازے پر گزارتا ہوں، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو بہرحال جب آپ علیہ السلام کو 13 سال گزر چکے، مکے والوں کو دعوت دیتے ہوئے تو ان میں سے چند لوگ ایمان لائے، اکثریت نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ اب صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو آپ علیہ السلام ابھی منتظر تھے، تو یہاں تک کہ مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں، صحابہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ مقرر کی
مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام یہاں سے چلے جائیں اور پھر کہیں جا کے اپنی مضبوط جماعت تیار کر لیں اور پھر ہم پہ حملہ کریں۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ مقرر، اس میٹنگ میں طے ہوا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اب کیسے کیا جائے؟ کسی کی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ بنو ہاشم تھا یہ سب سے اونچا اور اشرف اعلیٰ خاندان تھا، سب سے اونچا خاندان۔ اب چونکہ اس زمانے میں رواج یہ تھا اگر کسی قبیلے کے فرد کو کوئی دوسرا قبیلہ قتل کر دیتا تو پورا قبیلہ مل کر بدلہ لیتا۔ تو اب کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، تو چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے شیطان ایک انسانی شکل میں آیا اور اس ظالم نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، جتنے قبیلے ہیں یعنی مکے کے اور مکے کے آس پاس کے جتنے بھی قبائل ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک بہادر اور جنگجو لیا جائے اور پھر 100 بندے یعنی 100 قبیلوں میں سے 100 آدمی مقرر ہوں اور وہ 100 کے 100 یک بارگی ایک معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ تو اگر بنو ہاشم والے پوچھے بھی کس نے قتل کیا، کس قبیلے نے، سارے قبیلے والے کہیں ہم نے کیا، تو اب وہ کس سے بدلہ لیں گے؟ لہذا کسی سے بھی بدلہ نہیں لے سکیں گے، تو طے ہوگا خون بہا دے دو، سارے 100 قبیلے ہیں، 100 اونٹ دینے پڑیں گے، تو 100 اونٹ مل کر بنو ہاشم کو دے دیں گے۔ تو یہ مشورہ طے ہو گیا ان کا۔ چنانچہ 100 بندے مقرر ہوئے اور رات کو آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا۔ 100 جو ہر قبیلے کا بڑا بہادر اور جنگجو تھا وہ آیا، یعنی ہر قبیلے میں سے ایک بندہ، 100 بندے اس طرح آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی تک آپ علیہ السلام کو اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی، آپ علیہ السلام اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ طے ہوا کہ جب آپ علیہ السلام رات کو سو جائیں تو رات کو محاصرہ کر لیا۔ تو جب محاصرہ ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر اطلاع دی کہ بھئی آپ کا محاصرہ ہو چکا ہے، 100 بندے، تو اب آپ ہجرت کر جائیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام دونوں اس کمرے میں موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، یہ جنہوں نے میرا محاصرہ کیا ہوا نا، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ اب دیکھو وہ قتل کرنے کے طرف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ فرمایا کہ یعنی اس وقت بھی آپ علیہ السلام یعنی صادق اور امین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے کہ آپ اتنے امانت دار تھے کہ دشمن بھی یعنی اس وقت امانت داری کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس کوئی رکھوا دی جاتی وہ خیانت کر لیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں تھا اس زمانے میں، اس لیے آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں تھا، اس لیے آپ کا نام ہی صادق اور امین پڑ گیا تھا۔ سچ بولنے والا، کبھی زبان سے جھوٹ نکلے نہیں اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی خیانت کی نہیں، جبکہ اس وقت جھوٹ عام تھا، یعنی خیانت عام تھی، تو آپ علیہ السلام امانت دار۔ تو حضرت علی سے کہا کہ ان سب کی امانتیں ادا کر دینا، یہ فلاں کی امانت، فلاں کی امانت، صبح اٹھتے ہی اور میرے بستر پر سو جاؤ اور تمہیں کوئی فکر نہیں، محاصرہ ہے لیکن تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم اللہ کی حفاظت میں۔ کسی نے بعد میں حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو خطرہ نہیں ہوا، 100 بندے آپ کے محاصرے میں تھے؟ انہوں نے کہا جب حضور کی زبان سے نکل گیا آپ کے کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، تو اس دن مجھے سکون کی نیند آئی، کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت علی مزے سے سوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب جب محاصرے سے نکلے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور ان کی طرف پھیر دیا، فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اور پھر یہ قرآن کی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ یہ آیت پڑھی ان کے بیچ میں سے گزر گئی، کسی کو نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ نے جو مٹی پھینکی تھی سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اللہ نے سب کو نابینا کر دیا۔ دیکھو یہ آنکھ اگر اللہ چاہے تو دیکھ سکتی، اللہ نہ چاہے 100 یعنی 100 بندے تھے، 200 آنکھیں تھیں، اب 200 آنکھیں منتظر ہیں لیکن کسی کو دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ علیہ السلام ان کے بیچ میں سے گزر۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک شخص نے دیکھا، وہ کہنے لگا جس کے تم تلاش میں تھے وہ جا رہے ہیں،
تو کہنے لگے ہمیں تو نظر نہیں آ تجھے زیادہ، تیری 4 آنکھیں ہیں تجھے نظر، کہ آپ علیہ السلام ان کے بیچ میں سے گزر گئے اور سارے دیکھتے رہ گئے۔ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں پہنچے تو ابوبکر صدیق کو دیکھا تو تیار بیٹھے، پوچھا تجھے کس نے بتایا؟ ان کا میں جس دن سے آپ نے ذکر کیا اس دن سے میں تیار ہوں، اور فرمایا یہ 2 اونٹنیاں تیار ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اونٹنیوں کو فی الحال یہاں رہنے دو اور اپنے بیٹے کے ذمہ لگا دو، یہ 3 دن ہمارے پاس سے لے آئیں گے اور اب پیدل ہی چلنا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق پیدل چلے۔ تو مختصر یہ کہ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ سنیں، مختصر یہ ہے اس واقعے کے کہ جو 3 رات، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے ستارے دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنی آسمان پہ ستارے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ تو بتلایا عمر۔ حضرت عائشہ نے چہرہ جھکا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہو گئی ہیں، تو پوچھا کہ عائشہ پریشان کیوں ہو گئی عمر کا نام سے؟ تو وہ کہنے لگی میں سمجھتی تھی شاید میرے بابا کا نام لیں گے، میرے ابا جی کا، ابوبکر صدیق کا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنی کوئی نیکیاں کر نہیں سکتا جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، اگر کسی کی اتنی نیکیاں ہیں تو وہ سب سے زیادہ نیکیاں والا ہے، اس لیے کہنے لگی عمر کی نیکیاں پھر سب سے زیادہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا نہیں، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ابوبکر صدیق جو 3 رات میرے ساتھ غار میں رہے ہیں، اس غار کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر غالب آ جائے۔ جو میرے ساتھ انہوں نے، ابوبکر صدیق نے ہجرت کے سفر میں میرے ساتھ دیا ہے اور جو غار میں میرے ساتھ رہے ہیں، اس پر جو اللہ نے ابوبکر صدیق کو اجر و ثواب دیا ہے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابوبکر صدیق کی غار کی ایک رات کی نیکی اس سے بڑھ جائے گی۔ اس لیے حضرت عمر اکثر کہا کرتے تھے ابوبکر مجھ سے سودا کر لو، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور جو غار میں آپ 3 راتیں حضور کے ساتھ گزاری ہیں ان میں سے ایک رات کی نیکی دے دو۔ تو میرے بھائی ابوبکر صدیق وہ ہیں، ساری امت کی نیکیاں مل کر ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ باقی تفصیل آئندہ اللہ عمل کی توفیق دے۔